دوستی سے ذمہ داری تک، فجر کی اذان کے ساتھ ہی چھوٹے سے گھر میں زندگی کی ہلکی ہلکی آوازیں گونجنے لگیں۔ عائشہ، بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ امی کی نرم آواز کمرے میں پھیل گئی۔ عائشہ نے آنکھیں ملتے ہوئے گھڑی دیکھی، 7 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سادہ سی وردی، 2 چوٹیاں اور آنکھوں میں خوابوں کی چمک، یہی تھا عائشہ۔ وہ 10ویں جماعت کی ذہین اور محنتی طلبہ تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے تاکہ اپنے ابو کی مدد کر سکے جو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ دوسری طرف شہر کے اسی اسکول میں ایک اور طالب علم تھا، ایان شرارتی تو تھا مگر دل کا صاف۔ اس کے ابو بینک میں ملازم تھے اور امی اسکول ٹیچر۔ گھر کا ماحول تعلیم اور اصول سے بھرا ہوا تھا۔ نئی کلاس، آج اسکول میں نیا سیشن شروع ہوا تھا۔ اسمبلی گراؤنڈ میں 7 بچے قطاروں میں کھڑے تھے۔ پرنسپل صاحب نے اعلان کیا، اس سال ہم ڈسپلن اور رزلٹ پر خاص توجہ دیں گے۔ میں کھڑی تھی، ایان پیچھے دوستوں کے ساتھ۔ سب اسمبلی کے بعد کلاس میں گئے تو کلاس ٹیچر مس سارا نے رول نمبر کے مطابق نشستیں تبدیل کیں۔ عائشہ، تم یہاں بیٹھو اور ایان تم اس کے ساتھ۔ ایان چونک گیا۔ میڈم میں؟ جی ہاں تم، شاید تمہاری پڑھائی بھی بہتر ہو جائے۔ کلاس میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ عائشہ نے خاموشی سے اپنی کتاب کھولی۔ ایان نے آہستہ سے کہا، ویسے میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، پڑھائی میں تو ہو۔ یہ ان کی پہلی باقاعدہ بات چیت تھی۔ گھر کا ماحول، اسکول سے واپسی پر عائشہ سیدھی باورچی خانے میں امی کی مدد کرنے لگتی۔ چھوٹا بھائی حمزہ ہوم ورک کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ ابھی یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ عائشہ تھکی ہونے کے باوجود مسکرا کر سمجھاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے خود بھی پڑھنا ہے۔ دوسری طرف ایان گھر کر موبائل اٹھاتا، پھر امی کی آواز سن کر رکھ دیتا۔ ایان پہلے ہوم ورک پھر گیمز۔ وہ منہ بناتا مگر مان جاتا۔ دوستی کی شروعات ہوئی۔ ایک دن ریاضی کا ٹیسٹ تھا۔ ایان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ پلیز یہ سوال سمجھا دو۔ عائشہ نے پہلے انکار کرنا چاہا مگر پھر سوچا شاید اس کی مدد کرنا اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ اگلی بار خود پڑھو گے۔ ایان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پکا وعدہ۔ اس دن سے دونوں میں ایک عجیب سی سمجھ بوجھ پیدا ہونے لگی۔ وہ کلاس کے بعد لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتے، عائشہ سمجھاتی اور ایان سنجیدگی سے سنتا۔ ایک غلط فہمی، ایک دن کلاس میں شور ہو رہا تھا۔ اچانک مس سارا اندر آئی۔ کس نے شور کیا؟ سب خاموش ہو گئے۔ ایک لڑکے نے شرارت کہہ دیا، میڈم ایان اور عائشہ باتیں کر رہے تھے۔ مس سارا نے دونوں کو کھڑا کر دیا، میں تم دونوں سے یہ توقع نہیں رکھتی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس ناانصافی برداشت نہیں تھی۔ ایان نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا، میڈم غلطی ہماری نہیں تھی مگر بات سننے سے پہلے ہی انہیں وارننگ دے دی گی۔ کلاس کے بعد عائشہ نے ناراضگی سے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ایان کو بہت برا لگا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن عائشہ چلی گئی۔ احساس کی پہلی لہر ہوئی۔ اس دن کے بعد دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ نہ لائبریری جانا، نہ بات چیت۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ عائشہ کی غیر موجودگی اسے عجیب سی خالی پن کا احساس دلا رہی ہے۔ ادھر عائشہ بھی خود کو اداس محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ سخت ہو گئی تھی۔ ایک حادثہ چند دن بعد اسکول سے واپسی پر عائشہ کا چھوٹا بھائی سڑک پار کرتے ہوئے گر گیا۔ خوش قسمتی سے چوٹ زیادہ نہیں آئی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس وقت ایان بھی وہاں پہنچ گیا۔ عائشہ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فوری حمزہ کو اٹھایا اور قریب کے کلینک لے گیا۔ اس دن عائشہ نے پہلی بار دل سے کہا، شکریہ ایان۔ ایان نے مسکرا کر کہا، دوستوں میں شکریہ نہیں ہوتا۔ عائشہ خاموش ہو گئی مگر اس کے دل میں پہلی بار اعتماد کی ایک مضبوط بنیاد رکھ دی گئی۔ اب دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا تھا، صرف کلاس میٹ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے والا دوست۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسا امتحان آنے والا تھا جو نہ صرف ان کی دوستی بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی آزمائے گا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول میں ہر طرف سنجیدگی کا ماحول تھا۔ عائشہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی۔ رات دیر تک پڑھائی کرنا، صبح جلدی اٹھنا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔
ایک رات ابو نے آہستہ سے کہا، بیٹا دکان کی حالت کچھ اچھی نہیں چل رہی، شاید مجھے قرض لینا پڑے۔ عائشہ کا دل دکھ سے رہ گیا۔ ابو آپ فکر نہ کریں، میں اچھی پوزیشن لوں گی، اسکالرشپ مل جائے گی۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر سے گھبرا رہی تھی۔ ایان کی تبدیلی، دوسری طرف ایان میں بھی واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا لاپرواہ نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی صرف ہنسی مذاق نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نے عائشہ سے کہا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مجھے صرف دعا کی ضرورت ہے۔ ایان نے پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ نتائج کا دباؤ ہوا۔ اسکول میں پری بورڈ کے نتائج آئے۔ عائشہ نے پیشہ کی طرح پہلی پوزیشن لی مگر ایان کی پوزیشن پہلے سے کافی بہتر تھی۔ مس سارا نے کلاس میں کہا، ایان مجھے تم پر فخر ہے۔ ایان نے نظریں جھکا لی مگر دل میں خوشی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب عائشہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بورڈ امتحانات سے صرف 2 ہفتے پہلے عائشہ کی امی اچانک بیمار ہو گئی۔ انہیں اسپتال داخل کروانا پڑا۔ گھر کی ساری ذمہ داری عائشہ پر آ گئی، چھوٹے بہن بھائی، گھر کا کام، ہسپتال کے چکر اور ساتھ میں امتحانات کی تیاری۔ وہ رات کو کتاب کھولتی تو آنکھوں کے سامنے الفاظ دھندلا جاتے۔ ایک دن ہسپتال کے کورٹ میں وہ خاموشی سے بیٹھی تھی کہ ایان وہاں پہنچ گیا۔ عائشہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ دوستی میں پریشانی چھپائی نہیں جاتی، بانٹی جاتی ہے۔ اس دن سے ایان روزانہ اسکول کے نوٹس اور اہم سوالات تیار کر کے اسے دینے لگا۔ کبھی اسپتال آ جاتا، کبھی حمزہ کو پڑھا دیتا۔ غلط فہمی دوبارہ ہو گئی۔ کلاس کے چند بچوں کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں، دیکھو دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بات کس طرح عائشہ کے ابو تک بھی پہنچ گئی۔ گھر آ کر ابو نے سخت لہجے میں کہا، عائشہ ہمیں تم پر بھروسہ ہے مگر لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایان کا فیصلہ، جب ایان کو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے عائشہ کو گھر میں ڈانٹ پڑی ہے تو اس نے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ کلاس میں الگ بیٹھنے لگا، بات چیت کم کر دی۔ عائشہ نے محسوس کیا مگر کچھ نہ کہا۔ امتحانات شروع ہو گئے، دونوں نے خاموشی سے اپنے پیپر دیے۔ آخری دن پیپر کے بعد عائشہ نے ہمت کر کے کہا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ ایان نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، بس میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو۔ عائشہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، سچی دوستی کبھی تکلیف کی وجہ نہیں بنتی۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے، اب سب کو نتائج کا انتظار تھا، لیکن زندگی نے ابھی ایک اور امتحان رکا چھوڑا تھا۔ ایسا امتحان جو ان کے صبر، اعتماد اور خاندان کی طاقت کو پرکھنے والا تھا۔ کیا نتائج ان کے خواب بدل دیں گے؟ کیا خاندان کا دباؤ ان کی دوستی کو ختم کر دے گا؟ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کی تھی مگر عائشہ اور ایان کے دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بورڈ کے نتائج کا اعلان ہونے والا تھا۔ نتائج والے دن اسکول کے باہر طلباء کا ہجوم تھا، سب کی نظریں نوٹس بورڈ پر لگی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یا اللہ میرے ابو کی محنت ضائع نہ ہو۔ ایان بھی خاموشی سے کھڑا تھا، اس نے پہلی بار اپنی کامیابی سے زیادہ عائشہ کے نتائج کی فکر کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا، اچانک شور بلند ہوا، عائشہ نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ کسی نے آواز لگائی، عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہتی تھی۔ ابو کی محنت، امی کی دعا، سب رنگ لے آئی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ پھر کسی نے کہا، اور ایان نے بھی A گریڈ لیا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ نئی خوشی، نیا مسئلہ، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، محلے والے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ مگر اسی خوشی کے دوران ابو کو اچانک دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ سب گھبرا گئے، انہیں فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، زیادہ ٹینشن اور تھکن کی وجہ سے یہ ہوا ہے، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، میری وجہ سے ابو نے اتنی محنت کی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ ایک کڑا فیصلہ، ڈاکٹر کی فیس، دوائیوں کے خرچے اور گھر کے حالات، سب کچھ عائشہ کے ذہن پر بوجھ بن گیا۔ ایک رات اس نے امی سے کہا، امی شاید میں کالج میں داخل نہ لوں، میں کسی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ امی کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹا تمہارا خواب بعد میں بھی پورا ہو سکتے ہیں، ابھی ابو زیادہ ضروری ہیں۔
یہ سن کر دروازے کے پیچھے کھڑا ایان خاموش رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ عائشہ کتنی مضبوط ہے۔ ایان کا قدم۔ اگلے دن ایان اپنے ابو کے پاس گیا۔ ابو، کیا ہم عائشہ کے لیے اسکالرشپ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں؟ وہ کالج نہیں جا رہی۔ ایان کے ابو نے سنجیدگی سے ساری بات سنی۔ واقعی ہونہار تو حکومت کی اسکالرشپ ضرور۔ انہوں نے پرنسپل سے رابطہ کیا۔ چند دن بعد خوشخبری آئی، عائشہ کو مکمل اسکالرشپ مل گئی تھی، ساتھ ہی ماہانہ وظائف بھی۔ غلط فہمی کا خاتمہ۔ جب عائشہ کے ابو کو معلوم ہوا کہ ایان اور اس کے خاندان نے خاموشی سے مدد کی ہے تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایان کو گھر بلا کر کہا، بیٹا، میں نے شاید تمہیں غلط سمجھا، تم نے ہماری بیٹی کا ساتھ دیا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ایان نے ادب سے جواب دیا، انکل، عائشہ ہماری کلاس کی نہیں، ہمارے فخر کی بھی وجہ ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے یہ سب سنا۔ اس کے دل میں احترام اور اعتماد اور بھی مضبوط ہو گیا۔ نئی شروعات ہوئی۔ اب دونوں کالج میں داخلے کی تیاری کر رہے تھے، مگر ان کے درمیان ایک نئی سنجیدگی آ چکی تھی۔ اب یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کے خوابوں کی حفاظت کا عہد تھا۔ زندگی نے انہیں آزمائشوں سے گزارا، مگر ہر بار وہ مضبوط نکلے۔ مگر کیا آنے والے وقت انہیں ہمیشہ ایک ساتھ رکھے گا؟ کیا ان کے خواب ایک ہی راستے پر چلیں گے؟ وقت کبھی رکتا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالج کا پہلا سال شروع ہو گیا۔ عائشہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو چکی تھی۔ اسکالرشپ کی بدولت وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی، ساتھ ساتھ شام کو 2 بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تاکہ گھر کے خرچے میں مدد کر سکے۔ ایان بھی اسی کالج میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار بن گیا تھا۔ اس کے اندر ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا، خود کو بہتر بنانا اور دوسروں کے لیے سہارا بننا۔ رشتوں کی مضبوطی۔ ایک دن کالج کے بعد دونوں لائبریری میں بیٹھے تھے۔ ایان نے کہا، جب تم نے کہا تھا کہ سچی دوستی کبھی تکلیف دہ نہیں ہوتی، عائشہ مسکرا دی، اور تم نے ثابت کر دیا کہ سچا دوست مشکل وقت میں ساتھ چھوڑتا نہیں۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں تھے، یہ اعتماد کا اظہار تھا۔ گھر کی خوشخبری۔ چند ماہ بعد ابو کی طبیعت مکمل طور پر بہتر ہو گئی۔ اب وہ معمول کی زندگی گزار رہے تھے، بس گھر میں جیسے سکون واپس آ گیا۔ امی اکثر کہتی، اللہ نے مشکل دی تھی تو راستہ بھی دے دیا۔ عائشہ اب اپنے خواب کو پھر سے مکمل کر بیٹھی۔ ڈاکٹر بننے کا خواب۔ کالج میں سالانہ تقریبات تھی، بہترین کارکردگی پر طلباء کو ایوارڈ دیا جاتا۔ جب اسٹیج پر عائشہ کا نام پکارا گیا تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بہترین طلباء اور سماجی خدمت میں نمایاں کردار۔ عائشہ اسٹیج پر گئی تو اس کی نظریں پہلی قطار میں بیٹھے اپنے والدین پر جا ٹھہریں۔ ابو کی آنکھوں میں فخر تھا۔ اس تقریب میں ایان کو بھی سب سے زیادہ بہتری دکھانے والا طالب علم کا ایوارڈ ملا۔ اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کی کامیابی پر خوشی ہونے کا احساس تھا۔ احساس کی سچائی ہوئی۔ کالج کے آخری سال میں ایک دن ایان نے سنجیدگی سے کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ ہم بھی اپنے خوابوں کی سفر میں ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں یہ سفر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو۔ عائشہ نے خاموشی سے کہا، رشتے جلدی کے فیصلوں سے نہیں، وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے خواب پورے کریں، پھر اللہ بہتر راستہ دکھائے گا۔ یہ جواب انکار نہیں تھا، یہ پختگی تھی۔ چند سال بعد وقت نے ایک اور موڑ لیا۔ عائشہ میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہو چکی تھی۔ سفید کوٹ میں وہ اپنے ابو کا خواب اور اپنی محنت کا ثمر لا رہی تھی۔ ایان نے بزنس کی تعلیم مکمل کر کے اپنے ابو کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا، مگر اس کا اصل فخر یہ تھا کہ اس نے ایک مضبوط کردار بننے کی کوشش کی تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان اب عزت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ ایک شام ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں راضی ہو تو ہم اس دوستی کو ہمیشہ کے رشتے میں بدل دیں۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ ایان کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ خواب کی تعبیر۔ سادگی سے نکاح ہوا، کوئی شور شرابہ نہیں، بس دعا اور خوشیاں۔ عائشہ نے اپنا پیشہ جاری رکھا، ایان نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا فری کلینک بھی کھولا جہاں غریب لوگوں کو مفت علاج کیا جاتا تھا۔ ایک دن کلینک کے باہر کھڑے ہو کر ایان نے کہا، اگر اس دن تم ہمت نہ کرتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر تم ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ اختتام۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری، اعتماد اور خاندان کی طاقت کی کہانی تھی۔ عائشہ اور ایان نے سکھایا کہ خواب اکیلے نہیں پورے ہوتے، انہیں پورا کرنے کے لیے خاندان کی دعائیں، دوست کا ساتھ اور خود پر یقین ضروری ہوتا ہے۔ اور یوں
دوستی سے شروع ہونے والا یہ سفر زندگی بھر کی شراکت میں بدل گیا۔